السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ابھی نکاح کو بس 15 دن ہوئے تھے مگر دلشاد نے غموں کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ جتنا سوچتی، جتنا دکھ کرتی اتنا کم تھا۔ آج کا دن گویا قیامت بن کر طلوع ہوا تھا۔ بابا جان نہیں رہے، یہ خبر سن کر ہانی کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ کام والی ماسی کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی تھی۔ ہانی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی مگر ساس نے صاف بول دیا تھا، دلشاد آ جائے تو اسی سے بات کرنا۔ باقی جو لڑکیاں ونی ہو کر آتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو دفنا کر فاتحہ پڑھ کر آتی ہیں۔ تم بھول جاؤ کہ اپنے باپ کا آخری دیدار کر سکو گی۔ ہانی اس ظلم پر تڑپ اٹھی تھی اور حد سے زیادہ باغی رویے میں بولی تھی، میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، دیکھتی ہوں کون روکتا ہے۔ دلشاد جو شہر سے بہت تھکا ہارا لوٹا تھا مگر زنان خانے کے دروازے پر ہی ایسی باتیں سن کر دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اندر آتے ہی بہت غصے سے بولا، کیا بکواس کر رہی ہو بیٹا، اس کے گھر اس کا باپ مر گیا ہے، ایک ہی ضد ہے، میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی۔ اوہ، تو اتنی زبان چلنے لگی ہے۔ دلشاد نے 1 منٹ لگایا تھا، اپنی پینٹ میں سے مضبوط لیدر کی بیلٹ نکالی تھی۔ گاؤں میں ہوتا تو خالص شلوار قمیض روایتی کپڑے استعمال کرتا مگر شہر جب جاتا تو خاص پینٹ شرٹ یا 3 پیس زیبتن کرتا اور اسی بیلٹ سے ہانی کی دھلائی شروع کر دی تھی۔ ہانی کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی مگر کوئی پریشان حال نہیں تھا۔ مار مار کر ہانی کو لہولہان کر دیا۔ اندر سے باہر جاتی چیخوں نے مالی بابا کو اندر آنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر دلشاد کے آگے ہانی کو بچایا تھا۔ ویسے تو کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کوئی اس کے آگے آتا مگر مالی بابا بہت پرانے وقتوں سے تھے ان کی حویلی میں، جس وجہ سے کبھی کبھار ان کی مان لیا کرتا تھا۔ سو آج بھی مان کر بیلٹ ایک سائیڈ پر ڈال کر کام والی کو اشارہ دیا، اٹھا کر کمرے میں چھوڑ آؤ۔ 2 کام والیاں مل کر نیم بہوش ہانی کو کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ پھر ایک نے انسانیت کے ناطے اس کی پٹی کر دی تھی مگر جو زخم دل پر لگے تھے ان پر کوئی مرہم نہیں رکھ سکتا تھا۔ پورے 3 دن بعد مکمل ہوش میں آئی تھی اور پھر سے اپنے پیارے بابا کو یاد کر کے رونا شروع ہو گئی تھی۔ ماسی نے بہت مشکل سے اسے چپ کروایا تھا کیونکہ دلشاد گھر پر تھا، اگر ذرا بھی آواز سن لیتا تو ہانی کا پھر وہی حال کرتا۔ ابھی تو پہلے والے زخم نہیں بھرے تھے۔ ہانی اس غمگسار کو پا کر بہت دکھ اپنے بتا لیتی تھی مگر جو دکھ تھا وہ کہاں ختم ہو سکتا تھا، جو زخم لگ چکے تھے وہ کہاں بھر سکتے تھے۔ گزرے بہت مہینوں میں ہانی کو زخم پر زخم ملے تھے۔ آج حویلی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب سے اس حویلی کے اندر آئی تھی کبھی جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ اس حسین موسم میں چند ملازموں کو موسم انجوائے کرتا دیکھ کر دل میں ایک ہوک سی نکلی تھی۔ ویسے تو میں انہیں بھلانے کی پوری اداکاری کر لیتی ہوں پر جب مجھے بخار ہوتا ہے نا تو وہ مجھے بڑی شدت سے یاد آنے لگتے ہیں، بار بار میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، میری بے چینیاں بڑھ کر دل ہی دل میں ان سے گلہ کرنے لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے میرے بخار کے ذمہ دار وہ ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چند مہینے پہلے کی طرح مجھے لگتا ہے اب بھی وہ میرے کہنے پر مجھے بخار ہے یہی کہیں گے، سیل آف کرو، سو جاؤ، حالانکہ وہ جانتے ہیں مجھے بخار میں نیند نہیں آتی۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں بخار میں میرا دل ننھے بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہے میڈیسن میرا بخار کم نہیں کر سکتی۔ مجھے تو ان کی باتوں کی سیرپ چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ میری فیلنگ کو نہیں سمجھتے یا شاید سمجھنا نہیں چاہتے۔ کبھی وہ میرے زخموں پر مرہم رکھیں۔ ابھی بھی بخار میں جلتے وجود کے اندر دھڑکتا انگارہ دل ان کی طرف ہمکنے کی جان توڑ کوشش کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ مجھے سنیں، میں چاہتی ہوں میں ان کو سنوں پر مجھے لگتا ہے آج بھی مجھے اپنے دل پر پاؤں رکھ کر اپنی سسکیاں اپنے لبوں تلے دبانی پڑیں گی۔ لوگ اپنی فیلنگ چھپا لیتے ہیں پر میں نہیں چھپا پاتی، میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ اور وہ مجھے کیسے تسلی دے سکتے ہیں کیونکہ دنیا سے گئے لوگ واپس نہیں آتے، کب کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کاش بابا آپ زندہ ہوتے، آپ کے ہونے کا احساس ہوتا، نہ جانے کب شام سے رات ہوئی مگر وہ اپنے بابا سے گلے شکوے کرنے میں اس قدر مگن تھی کہ کچھ خبر ہی نہیں ہوئی۔ دلشاد کی آواز پر چونکی، ہیلو، کہاں گم ہو، اٹھو، کھانا لاؤ کمرے میں جلدی۔ طبیعت اتنی خراب تھی کچھ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی مگر انکار کرتی تو جانوروں کی طرح دھلائی کرتا یہ انسان، اس لیے چپ چاپ اٹھ گئی۔ کھانا نکال کے لائی تو دروازے پر ہی حکم ملا، واپس لے جاؤ، میرا موڈ بدل گیا ہے، چائے لے آؤ۔ ہانیہ کا دل تو کیا ساری ٹرے اس کے سر پر انڈیل دے مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ چپ چاپ واپس آ کر
چائے رکھی اور پاس کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، پتھر بنی کھڑی رہی۔ دلشاد آیا اور اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھا آواز دی، کہاں گم ہو؟ سارا سوس پین جلا دیا۔ ہانی ایک دم ڈر گئی اور تھپڑ کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ 2 سالوں میں یہی سب برداشت کر رہی تھی، مگر اب تھک گئی تھی۔ مگر دلشاد نے بہت نرمی سے ہانی کا سرک جانے والا دوپٹہ اس کے سر پر دیا اور بولا، اپنی چادر کی حفاظت کیا کرو، یہ عورت کی عزت ہوتی ہے۔ اس لب و لہجے کی کب وادی تھی؟ دلشاد کے ہاتھ کے ساتھ ہانی کا ہاتھ ٹکرایا تو ایک دم جاتے جاتے واپس موڑا۔ ہانی تمہیں بہت زیادہ بخار ہے، کوئی دوا لی کیا؟ نہیں، ٹھیک ہو جاؤں گی، بہت ڈھیٹ انسان ہوں، مرتی نہیں۔ فضول باتیں نہ کرو، جاؤ کمرے میں۔ سکھی، دلشاد نے کام والی کو آواز دی۔ جی صاحب، ہانی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ اور رات اس کے پاس رک جانا۔ جی صاحب جی۔ ہانی کو اس کی نرمی کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ پھر سکھی کی زبانی معلوم ہوا، دلشاد کا چھوٹا بھائی عادل اپنی ڈگری مکمل کر کے واپس آ رہا ہے، اس لیے ہر کسی پر مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ ہانی اذیت سے مسکرائی۔ چلو کسی وجہ سے صحیح، موڈ کچھ بہتر تو ہوا۔ ہانی کی طبیعت بگڑتی بگڑتی ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ آج کل تو دلشاد کو بھی اس کی طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا جان سے پیارا بھائی 2 سال بعد پاکستان آ رہا تھا، اس لیے اپنی ہر خواہش خوشی سائڈ پہ رکھ کے ہر چیز اس کی پسند کے مطابق کروا رہا تھا۔ ہانی اگر کوئی گھر کا کاج نہیں کرتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 20 ملازم تھے گھر میں، بس ایک سکھی تھی جو آتے جاتے حال چال پوچھتی، کھانا وغیرہ دے جاتی۔ آج شام عادل کی فلائٹ تھی تو سب کی الگ ہی ٹیون تھی۔ دلشاد کے مطابق چچا جان کے قتل اور عادل کے جانے کے بعد یہ پہلی خوشی تھی، اس لیے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طرح کی۔ آج تو کافی دنوں بعد ہانی کی دھلائی کا خیال بھی نہیں آیا، مگر وہ تو خود بے انتہا بیمار تھی۔ شام ہو گئی اور عادل حویلی پہنچ گیا۔ اس کا استقبال ایسے کیا گیا جیسے کسی دلہن کا استقبال ہوتا ہے۔ اسی خوشی میں پورے گاؤں کو رات کے کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ دلشاد کسی کام سے کمرے میں آیا اور بولا، دیکھو نحوست چھوڑو، کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن کر باہر آؤ، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ ویسے بھی کوئی ڈھنگ کا سوٹ لے کر دیا ہے 2 سالوں میں کیا؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے، چلو امی جان سے کوئی سوٹ لے کر دیتا ہوں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو دلشاد دھند کے رکھ دیتا، مگر اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ بہت خوش تھا، اتنی مہربانی بھائی کی خوشی میں کیا نہیں ہانی کی تم سے محبت تھی، مگر حالات کچھ ایسے ہو گئے، تم سے نفرت نہیں سہی، مگر دل میں تمہاری ذات کے لیے کینہ ضرور آ گیا۔ باقی اتنا عرصہ کوئی جانور بھی گھر میں رکھا جائے تو اس سے بھی انست ہو جاتی ہے، تم تو پھر انسان ہو، اور پھر تم تو میری راتیں رنگین کرتی ہو۔ اٹھو فریش ہو جاؤ، میں کپڑے بھجواتا ہوں، بدل کر باہر آؤ، ورنہ اچھے طریقے سے جانتی ہو دوسرا طریقہ بھی استعمال کروں گا۔ اس نے جا کر سوٹ بھجوا دیا۔ سوٹ کافی اچھا تھا، شاید بیٹے کی خوشی تھی اس لیے اتنی طبیعت خرابی میں دلشاد کے ڈر کی وجہ سے تیار ہو کر باہر آئی۔ پتہ نہیں طبیعت کیوں اتنی بیزار تھی، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر بھی لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ جب سب چلے گئے تو رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، اٹھ کر واپس جانے لگی تو پتہ نہیں آنکھوں کے سامنے تارے گھومنے لگے، ایک دم چکرا گئی۔ عادل نے دور سے دیکھا تو کوئی ملازمت سمجھ کر چل پڑا، مگر اپنے بڑے بھائی کو اس کی طرف بڑھتا دیکھ کر خود بھی ادھر چل دیا۔ تب تک دلشاد اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ دلشاد کے منہ سے ہانی کا سن کر ٹھٹکا ضرور، کیونکہ وہ ادھر یہ سوچ کر آیا تھا جاتے ہی بھائی سے کہوں گا کہ ہانی سے شادی کر لے۔ ان کے علاقے میں شادی پہ شادی کچھ عجیب بات نہیں تھی، جو ونی ہو کر آئی تھی وہ ایک ملازمہ سے زیادہ تو نہیں، تو آپ اپنی محبت سے شادی کر لیں۔ مگر یہ الفاظ، ہانی تم ٹھیک ہو، آنکھیں کھولو، سن کر تعجب میں پڑ گیا، پھر اپنی سوچوں کو جھٹکا اور آگے بڑھ کر دلشاد کے ساتھ مل کر اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی چونک گیا۔ رنگ روپ نہیں، مگر کچھ میٹھے میٹھے سے نقش ہوٹل والی ہانی کے تھے۔ ہانی کو ہوش آیا یا نہیں، چپ چاپ باہر آ گیا، مگر کھویا کھویا ضرور تھا ہانی کو دیکھ کر، مگر بہت الجھا الجھا سا تھا، اب موقع کی تلاش میں تھا۔ بھائی اکیلے میں ملے تو اپنا شک دور کروں۔ جلد ہی موقع مل گیا، کیونکہ حویلی کے سبھی ملازم بہت دنوں سے کام میں لگے ہوئے تھے۔
آج سب جلدی سونے جا چکے تھے تو بھائی خود کچن سے گرم دودھ کا گلاس لے کر نکل رہے تھے۔ بھائی پلیز 2 منٹ بات سن لیں۔ ہاں یار بول پلیز، کون سی بات ہے؟ عادل نے جو بات پوچھی تھی دلشاد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بھائی یہ وہی ہوٹل والی ہانی ہے، اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بول دیا۔ اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھلک گیا۔ ہاں نہیں بھائی، ہاں یا نہ؟ ہاں واقعی یہ وہی ہے تو پھر اس کی حالت کو کیا ہو گیا؟ آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں، کیوں؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ یار شادی نہیں کی، یہی ونی ہے چچا کے قاتل کی بہن۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ ہماری مخالف پارٹی نواب افریدی خان کی بیٹی اور قاتل فضل خان کی ہمشیرہ ہے۔ بس اپنی محبت کہیں دور چلی گئی اور قاتل کی بہن یاد رہ گئی۔ افسوس، بہت افسوس۔ آپ کو شرم نہیں آئی اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہوئے؟ چاہے جو بھی ہو ہم مسلمان ہیں، اس بات کا اتنا یقین ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے بنا کوئی دنیا سے نہیں جا سکتا، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ پھر اگر ہم دنیاوی طور پر ہی صحیح ونی لے لیں مگر اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے۔ تمہیں کس نے کہا میں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے؟ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی سرخ سفید رنگت میں زردیاں گھل چکی ہیں، اچھی بھلی اس کی صحت ایک ڈھانچہ کی صورت لے چکا ہے، پھر کیا ضرورت رہ گئی ہے کچھ پوچھنے بتانے کی؟ دلشاد نظریں چرا گیا تھا۔ اچھا چھوڑو، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے یہ دودھ تھا جو کہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہے، پھر گرم کر کے اسے پلا کر پھر بات کرتے ہیں۔ ہانی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے جو خبر سنائی تو اس کے سر پر سامان پڑنے کے لیے کافی تھی۔ دیکھیے نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کی وائف نہیں؟ یہ کوئی اور رشتہ ہے آپ دونوں کے درمیان؟ ڈاکٹر نے بہت ذومعنی بات کی تھی۔ ایسا نہیں ہے، میری وائف ہے مگر مجھے ضرورت نہیں ابھی اولاد کی، اور یہ پریگننٹ ہے، یہی وجہ ہے میری فکر کی۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے اپنا فیوچر اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے مگر اللہ کی مرضی ہے، جب وہ لکھتے کسی کا اس دنیا میں آنا تو وہ آ کر رہتا ہے۔ دیکھیں ایک بات، اگر آپ بیبی ابورٹ کر دیں تو جتنی رقم آپ کہیں گی میں تیار ہوں۔ دیکھیے پہلے نمبر پر میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتی، دوسری بات بہت دیر ہو چکی ہے، اب اس بچے کو پیدا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور ہاں اگر آپ ایسا کچھ کریں گی تو آپ کی وائف کی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے، ان کا خیال رکھیے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ واپسی پر دلشاد بہت چپ تھا۔ ہانی تم پریگننٹ ہو، اپنا خیال رکھنا اب۔ ہانی کو شاک لگا تھا۔ دلشاد میں تو آپ کی رکھیل ہوں نا، پھر مجھ سے اولاد کیوں؟ بکواس کرنے کا نہیں کہا، بتایا ہے بس، باقی خوش فہمی میں نہ رہنا، جو تمہاری اوقات ہے وہی رہے گی۔ بس پتہ نہیں کیسے غلطی کر بیٹھا ہوں۔ پھر حویلی تک خاموشی رہی۔ واپس آ کر ہانی کو کمرے میں چھوڑ کر سخی کو اس کے کھانے پینے کی ہدایت دے کر کوئی بھی کام ہانی سے نہیں کہا جائے گا، مکمل آرام دیا جائے گا۔ ہانی سے جتنی بھی نفرت سہی مگر بات اب اپنی اولاد اپنے خون کی تھی۔ خاموش گوشے میں چپ چاپ کب سے سگریٹ پھونک رہا تھا، جب عادل کی نظر پڑی تو اس کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں کھڑے ہیں آپ؟ اتنا بیگانہ تھا کہ دنیا کی اسے خبر ہی نہیں تھی۔ عادل نے کندھا ہلایا تو چونکا۔ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ آپ تو بھابھی کو لے کر گئے تھے نا ڈاکٹر کے پاس، پھر کیا کہا؟ تم کیا کرو گے پوچھ کر؟ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، باقی کوئی بات نہیں۔ تمہاری بھابھی پریگننٹ ہے کیا واقعی ہی؟ ہاں، اور آپ اتنی بڑی خوشی کی خبر یوں سگریٹ میں اڑا رہے ہیں؟ سب کو بتائیں بھائی، آج تو جشن ہونا چاہیے، اتنی بڑی خبر ہے یہ۔ تم جانتے ہو یہ میری بیوی نہیں ونی ہے، دلشاد نے ونی پر زور دے کر کہا۔ بھائی جو بھی ہے مگر خدا آپ کو اس کے جسم سے خوشی دے رہا ہے، وہ جو بھی ہے آپ کے نکاح میں ہے نا، پھر آپ کی باتیں فضول ہیں، بتائیں سب کو۔ ادھر ہانی کا بھی یہی حال تھا، وہ کسی صورت میں نہیں چاہ رہی تھی کہ دلشاد جیسے درندے کی اولاد کو جنم دے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس ساری حویلی میں ایک سکھی تھی جو اس کے درد اور غم میں شریک ہوتی تھی، بہت سمجھا بجھا کر تسلیاں دے رہی تھی۔ دیکھیں نا بی بی، اگر صاحب نے آپ کو بیوی کا مقام دیا ہے تو آپ کے وجود سے اولاد چاہی ہے۔ اب ہانی چپ تھی، کیا بتاتی؟ تمہارے صاحب بھی پچھتا رہے ہیں۔ دکھ اور اذیت سے آنکھیں موند گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے سرد اور گرم سے گزرنا باقی تھا۔ یہ کپڑے اور پھل تمہارے لیے، کیوں؟ کیونکہ تمہیں ضرورت ہے ان سب کی۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں،
آپ کو پتہ ہے مجھے ان چیزوں کا ذائقہ بھول چکا ہے۔ آپ جو کھانا مجھے دیتی ہیں ملازموں کے ساتھ وہی دے دیں، مجھے کوئی اور نوازش نہیں چاہیے، آپ کی مہربانی ہے۔ مجھے جواب سننے کی عادت نہیں، اور یہ سب تمہارے لیے ہے بھی نہیں، یہ سب میرے بیٹے کی اولاد کے لیے ہے۔ اگر بہو ڈھنگ کی ہوتی تو سارے خاندان کو بلاتی، مگر خیر خوشی تو پھر بھی کروں گی، بس تمہاری حالت ذرا کچھ سنبھل جائے۔ انہی دنوں میں وقت کیسے گزرا کچھ پتہ نہیں لگا۔ آج ڈاکٹر نے ہانی کو ٹائم دیا ہوا تھا، دلشاد کے ساتھ آئی تھی۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ہانی کی نظر ادا پر پڑی جو ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ ہانی کا دل پسیج گیا تھا، آخر تو تھا بھائی نا۔ پتہ نہیں کیوں ہانی کے بہت دفعہ پوچھنے پر بھی ادا چپ رہے اور ملازم چپ چاپ ادا کو لے کر چلا گیا۔ اس کے اتنے رونے پر دلشاد نے ہی بتایا، تمہارے ادا کی لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے، تو ان کی دونوں ٹانگوں میں اتنی گولیاں لگی ہیں کہ وہ دونوں ٹانگیں نکارہ ہو چکی ہیں ساری زندگی کے لیے، مگر میں نے کبھی بد دعا نہیں دی ادا کو۔ ہاں مگر تم بہن ہو کیسے دے سکتی تھی؟ جو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا ہے، ان لوگوں کی آہ لگی ہے۔ خیر چھوڑو، تم فکر نہ کرو، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے۔ ہانی مجھے بیٹے کی خواہش ہے، مگر میں کوئی اور ظالم اور درندہ اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی، مجھے بیٹی کی خواہش ہے، کوئی دوسرا دلشاد نہیں۔ وہ لب بھیج گیا، کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ سائڈ پہ چلا گیا۔ آخر پھر وہ وقت آن پہنچا جب ہانی کو ڈلیوری روم میں لے کر گئے تو دلشاد کا نہ جانے دل کیوں ڈر رہا تھا، پتہ نہیں خود بخود ہی ہانی کے لیے سجدہ زیر ہو گیا خدا کے سامنے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا ہانی کو کبھی دیکھ نہیں سکے گا۔ بہت جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے بیٹی ہونے کی اطلاع کے ساتھ ساتھ آپریشن ناکام ہونے کی اطلاع دی۔ آپ کی وائف کی حالت بہت خراب ہے، بہت مشکل سے ہم بچی کو بچا سکے ہیں، بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں، اگر ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ دیکھو ہانی، اللہ پاک نے تمہاری دعا قبول کی ہے، ہماری بیٹی ہوئی ہے، بالکل تم جیسی ہے۔ اب مجھے احساس ہوا یہ بیٹیاں بہت نازک ہوتی ہیں، کانچ جیسی۔ سنو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، مگر مجھے پتہ ہے کہ مجھے جانا ہے، کہ میرے جانے اور میرے رکنے پر میرا اختیار نہیں، مگر میں چاہتی ہوں میں اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لوں، تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں، ایک تصویر ہماری کیمرے میں مقید ہو جائے جو کل کو ہماری بیٹی کو دو، اور کبھی میری اور اپنی نفرت کا نہ بتانا، یہ تصویر ہماری زندگی سے بھرپور ہونی چاہیے۔ کسی نرس سے کہو مجھے تھوڑا تیار کر دے تاکہ کل کو میری بیٹی کو ہماری تصویر پر شک نہ گزرے۔ ہمارے تعلقات خراب تھے۔ دلشاد اور پاس کھڑی ڈاکٹر دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اس عجیب فرمائش پر۔ پلیز میری آخری خواہش پوری کر دو، ڈاکٹر کے کہنے پر ایک نرس نے اس کے بال بنا کر ہلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ دلشاد پاس کھڑا آنسو بہا رہا تھا، کیونکہ موت تو دشمن کی بھی رلا دیتی ہے، یہ تو اپنے نکاح میں تھی، اپنی اولاد کی ماں تھی۔ تیاری مکمل ہوئی تو ہانی کا سانس رکنے لگا۔ دلشاد، ہانی بولو۔ دلشاد، میری سانسیں رک رہی ہیں، مگر میں مر بھی جاؤں تب بھی میری آنکھیں بند نہ کرنا جب تک ہماری تصویر نہ بن جائے۔ بہت ہی جلدی میں دلشاد نے تصویر بنائی اور ہانی کو دکھائی۔ ہانی، تمہاری یہ خوشی پوری کر دی۔ کاش دلشاد تم پہلے میرا کچھ خیال کر لیتے تو شاید میں مرتی نہ۔ تمہیں یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی، سب کچھ چھڑوا دیا تھا تم نے میرا۔ چپ کر جا پگلی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں کی نمی چھپائی تھی، مگر آواز اتنی بھاری تھی جیسے بڑی مشقت سے بول رہا ہو۔ شاید اسے اپنی بیوی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ آنسوؤں سے ہنستی۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ مگر تم ہمیشہ سے بدتمیز ہو، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ ہے نا، میں بدتمیز ہوں نا؟ اس حالت میں بھی وہ اس کی خالی آنکھوں میں شرارت تھی، بہت زیادہ۔ ہاں، اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب میں شرمندہ ہوں، ہے نا؟ وہ بڑے مان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بولی، ہاں ایسا ہی تھا۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ مرد کو برتر کیوں رکھا ہے، تاکہ وہ اپنی عورت کی اپنے سے چھوٹا اور نازک جانتے ہوئے اس کی خود سے بھی زیادہ حفاظت کرے، اس سے شفقت والا رویہ رکھے۔ آپ ایسے نہیں تھے۔ اس نے آنسو پوچھے اور اپنے شوہر کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ ارے پاگل، تم کیوں رو رہے ہو؟ جا تو میں رہی ہوں۔ انتہائی دکھ کے لہجے میں وہ ہنسی۔ ہاں اس لیے تو رو رہا ہوں کہ تم جا رہی ہو، وہ مشکل سے سانس لیتے ہوئے بولی۔ اتنے میں اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ نرس، جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نرس بھاگی بھاگی گئی۔ میرا ہاتھ مت چھوڑیے پلیز، وہ اکھڑی سانسوں سے بولی۔ ہاں نہیں چھوڑ رہا۔
وہ امید اور نا امیدی میں بول رہا تھا۔ کان پاس کریں اپنا، اس نے ہمت سے کہا۔ ہاں بولو۔ وہ پاس ہوا۔ انت الحیات تم میری زندگی ہو۔ وہ سسک پڑا۔ وہ روتے ہوئے بولا، ختم کر کے تو جا رہی ہو، کاش تم اپنی زندگی میں مجھ سے یہ سب کہہ لیتی تو آج یوں نہیں جاتی، مگر میں بھی انا میں رہا اور تم نفرت کرتی رہی، کچھ نہیں بچا۔ مگر ہانی، وعدہ ہے تم سے، اپنی بچی کی قسم لیتا ہوں، کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچوں گا، تمام عمر تمہاری اور اپنی بیٹی کے لیے گزار دوں گا۔ دل اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہانی مجھے معاف کر دو، اپنی بیٹی کا صدقہ سمجھ کر ہی سہی، مجھے معاف کر دو، آپ پلیز باہر جائیں۔ 1 2 3 جھٹکوں کے ساتھ ہی ہانی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جیسے سو رہی ہو۔ وہ ابھی ICU سے باہر نکلا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی آخری ہچکی لے چکی تھی۔ دلشاد کو یوں روتا دیکھ کر عادل بولا، بھائی آپ کو تو نفرت تھی، پھر یہ آنسو؟ یار میں جان ہی نہیں سکا، پہلے دن جیسی محبت تھی اب بھی مجھے اس سے، مگر ایک انا پرست بٹیرے نے کبھی ظاہر ہی نہیں ہونے دی۔ آج ایسا لگ رہا ہے ساری زندگی کا پچھتاوا دے گئی ہے مجھے۔ آج کے بعد ہمارے علاقے میں کوئی بھی خون بہا نہیں لے گا، اب پھر کبھی کوئی معصوم کلی نہیں مسلی جائے گی کسی باپ پر، کسی بھائی کے گناہ پر۔ کاش بھائی آپ پہلے سمجھ لیتے تو آج کبھی ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر نہیں بنتا۔ ہانی کے بھائی کو جب اس کی موت کی اطلاع ملی تو وہ خود پر اختیار نہیں رکھ سکا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں تو ہانی سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر نہیں، بابا جان تو احساس ہونے سے پہلے ہی چلے گئے۔ مگر ہانی تو آخری امید تھی، اگر ہانی معاف کر دے گی تو بابا جان بھی معاف کر دیں گے، اور اگر بابا جان معاف کر دیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے بھی معافی مل جائے گی، مگر نہیں۔ قسمت دور کھڑی ہنس رہی تھی، 2 مردوں کا تمام عمر کا پچھتاوا دے گئی، جو دونوں اس پر فرعون بنے بیٹھے تھے، آج وہی رلا گئی۔